السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں حضرت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب، تشریف آوری کا شکریہ، سنا دیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، بڑی دیر سے آپ کو میں سن رہا تھا مناظرہ، میں نے آدھا سنا ہے آپ کا، میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا عشاء کی، ادھر ٹائم ہو گیا تھا، جی صاحب۔ جتنا میں نے سنا ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح وہی تھا جیسے پہلے ہمیشہ ہوتا ہے آپ کا مناظرہ۔ تو میں اس دن آیا، جی سر ہمیشہ کی بولیں۔ طرح لاجواب ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلام دے۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہوتے ہیں؟ میں بھول گیا۔ میں اسلام آباد پاکستان سے جی، اسلام آباد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی شہر۔ لیکن اللہ ویسے آپ کو میرا سلام دے۔ آبائی گاؤں جو ہے وہ میرا بکھر ہے، دریا خان سے میرا تعلق ہے، ماشاء اللہ ماشاء جہاں پہ اللہ، ہم اللہ آپ کو بہت سلام دے۔ شیعہ کمیونٹی ہے آدھی 50% اور 50% جو ہے سنی کمیونٹی ہے، آدھا اچھا آدھا۔ ماشاء اللہ، ہاں جی بالکل، بکر میں شیعہ بہت ہیں۔ جی جی، دریا خان بکھر سیم سیم ہی صحیح ہے، صحیح، وہاں پہ اللہ آپ ہم کو ہیں۔ بہت عزت دے۔ سیکٹیرین اللہ ایشو آپ کو ہمارے بہت پاس سلام کافی ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو محبت بانٹنے والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ماشاء بھائی بھائی کی طرح رہیں، اور جو ہے اللہ۔ کوئی اختلاف جی صحیح اس طرح فرما کے رہے نہ پڑیں کہ مسائل ہوں۔ ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ باقی میں بڑے اچھا سے کوشش کر رہا تھا کہ میں جو ہے دین کو اتنا پیچھے جا کے پڑھوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو اس وقت ہوتا تھا یا خلفاء راشدین کے دور میں ہوتا تھا، تو وہ اس چیز کو میں پہنچ جاؤں، اور وہ وہاں پہ میں جو ہے جو چیزیں تھی۔ صحیح صحیح فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی۔ اچھا میرے لائق کوئی سوال ہے بھائی؟ جی، سوال آخر ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی۔ جی بسم اللہ۔ آج تھوڑے اختلافی سوال ہیں، جی اس بسم دن اللہ۔ اختلافی سوال نہیں تھے۔ جی سر۔ پہلے تو میں بدعت پہ بات کروں گا، جس طرح آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں پہلے بات کی کہ جو ہے بدعت شیعوں نے نہیں ڈالی، اور ہمارے جو ہے سنی مسلک میں جو اہل حدیث ہے یا اپنا بریلوی ہیں ان میں بہت زیادہ ہیں، یا سنی ہیں جو ہوں، حنفی مسلک، ان میں بدعت کچھ ہے جو ڈالی گئی ہے۔ صحیح۔ تو جیسے اپنا ہمارے پاس ہے بریلوی مسلک، اس میں وہ غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، ہوں، یا جو ہے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ جی اسی طرح شیعہ میں یا علی مدد کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے کہا کہ وہ ایک عادت ہے، وہ ایک رواج ہے، وہ اس کا ہم بدعت نہیں سمجھتے۔ تو وہ اسی طرح باقی پھر یہ تو پھر ساری بدعتیں نہیں نہیں، ختم ہو جائیں گی آپ جو نے صحیح نہیں سمجھا، صحیح نہیں سمجھا۔ دیکھیں جو وہ بریلوی جو کرتے ہیں۔ گریٹنگ کے وقت، گریٹنگ سمجھیں، تحیت کے وقت جب ہم ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا علی مدد، یہ تحیت کے طور پر ایک کلچر ہے۔ تحیت جب کرتے ہیں نا، ہم سلام، کوئی سلام دیتا ہے کہ السلام علیکم یا علی مدد، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا حال چال ہے بھائی، یہ کیا حال چال ہے، یہ کلچر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے آپ، جی یہ کلچر ہے۔ یا علی مدد کہنا یہاں پہ کلچر ہے، لیکن خود اہل بیت علیہ السلام سے مدد طلب کرنا یہ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اس کی حدیث ہے۔ ملاقات کے وقت جب کسی آدمی سے ملاقات کرتے ہیں نا، میں آپ ہم دونوں کی ملاقات یا علی مدد کہہ دیں، تو یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ، یہ ہم نے کہا یہ کلچر ہے، لیکن خود یا علی مدد کہنا یعنی اہل بیت علیہ السلام سے آپ مدد طلب کرنا، یہ کلچر نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ مدد طلب کرو اور اپنی حاجت طلب کرو۔ بدعت یہ آپ کی شیعہ کتاب میں ہے، کیونکہ میں نے جی تو سر، ایسی کوئی بات جو ہماری اپنی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں پڑھی، ہم نے تو سبحان یہاں اللہ۔ تک پڑھا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد طلب کرنا کہ آپ ہماری جو ہے مدد پوری کر دیں، تو وہ بھی جو ہے شرک میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی تو اللہ وہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف بھی مدد وہابیوں نہیں کا کر عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس کو نہیں کہتا تھا کہ کسی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں، یہ شرک ہے۔ ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ تاریخ میں اس نے یہ فکر اٹھایا کہ وہ سنہ 728 میں اس کی وفات ہے، کہ کیا ہے کہ میت سے، کسی بھی میت سے آپ مدد طلب کریں تو یہ شرک ہے، اس کے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پھر تمام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، تمام اہل سنت کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے کہ آپ اولیاء سے، اہل بیت علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کا عقیدہ سوائے ابن تیمیہ اور اس کے ماننے والے وہابی جو ہیں، اور پھر کچھ دیوبندی حضرات بھی اس مسئلے میں وہابیت کی طرف مائل ہو گئے، دیوبندیوں میں بھی افکار پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب نہیں، وہ بعض دیوبندی یہ کہتے ہیں
لیکن جو پرانے دیوبندی تھے وہ تو اس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ شرک ہے. جی سر اس طرح. اچھا، تو پھر تو یہ جو ہے بدعت جس طرح اذان میں شروع کی ہے اہل سنت نے کہ پہلے درود و سلام پڑھنا ہے تو اس کے بعد اذان دینی ہے، تو اسی طرح شیعہ نے بھی اذان میں اضافہ کیا ہوا ہے، علی ولی اللہ اور باقی چیزیں، اور اسی تو طرح یہ کلمے میں بھی دیکھیں، ہے، کلمہ بھی یہ پڑھا. جو اذان سے پہلے کوئی درود پڑھتا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. آپ درود کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نا، یا کوئی، یہ تو بہترین عبادت ہے. نہیں، اب وہ درود کا عبادت کیا سمجھ کے مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں نا کہ ہر صورت جو ہے وہ اپنا درود پہلے پڑھنا ہے تو پھر اذان دینی ہے، اور سلام پھیر کے وہ کلمے پڑھنا اگر اور کوئی اس کہہ دے طرح کہ کی یہ چیز. کوئی سنت ہے، اگر کوئی کہہ دے یہ سنت ہے، کوئی حدیث ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہر حالت میں درود پڑھنا مستحب ہے، ہمیشہ درود پڑھنا، ابھی بیٹھا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے پیار کرتا ہے. تو یہ آپ اذان سے پہلے، اذان کے بعد، اذان کے درمیان 100 مرتبہ درود بھیجیں، وہ کوئی منع نہیں ہے، وہ بہترین کام ہے. اسی طرح آپ لیکن اذان کے درمیان اشہد ان سمجھ کے علی نا ولی اللہ ثواب کہہ دیں. سمجھ کے، اور ہاں ہاں، بالکل ثواب ہے. یہ تو جزء بہت نہیں بعد میں ہے، شروع ہوا. اذان کا جزء نہیں ہے، لیکن وہ اس کا ثواب ہے جب بھی آپ جہاں بھی وہ درود کہہ دیں. ہم. صحیح ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس دن کہا کہ میں مولا علی مانتا ہوں ان کو، جی سر. تو کبھی ہم حضرت علی بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی مولا علی بھی کہہ دیتے ہیں. صحیح. اور آخری سوال میرا، جی کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، کوئی میں میری پرواہ نہ کریں. تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے اہل بیت نے خود بھی جو ہے اس کے بعد جب رمضان آیا اور 21 رمضان آیا تو انہوں نے تو کوئی جلسہ جلوس اس طرح کا عمل نہیں کیا. تو تو پھر یہ اب جو اہل بیت علیہ چیزیں السلام شامل ان کے ہو بعد گئی ہیں. بڑے مظلوم تھے نا. مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہر جگہ گالی دیا جاتا تھا، لعنت کیا جاتا تھا مساجد سے. شیعہ جہاں بھی ہوتے تھے ان کو قتل کیا جاتا تھا. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کس کی حکومت ہے؟ معاویہ کی حکومت ہے. معاویہ کی جی حکومت میں شیعوں کو قتل عام کیا گیا، ہر جگہ پہ چن کے ڈھونڈ کے لاتے تھے، قتل کرتے تھے. کسی کو شبہ ہوتا تھا کہ یہ شیعہ، اس کو قتل کیا جاتا تھا. بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ اپنے تشیع کو چھپاتے تھے، لوگ اپنے اولاد کو نہیں بتاتے کہ میں شیعہ ہوں، ڈر کی وجہ سے. کیونکہ پھر میرا بیعت تو بیٹا کی بے گئی نا وقوف ہے، یہ معاویہ کے سادہ ہاتھ. ہے، یہ بچہ ہے، یہ بازار میں جا کے کسی سے کہہ دے گا کہ بھئی ہم علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں قتل کیا جائے گا. تو جب حالت یہ ہے تو آپ توقع نہ کریں کہ وہاں پہ شیعہ جلسہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ توقع غلط ہے. جب اس حالت میں سب شیعہ جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، سب شیعہ جہاں ہیں، وہ جس کو بھی پتہ ہے کہ یہ شیعہ، اس کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گھر کو اس پہ خراب کیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو بے گھر بنایا جاتا ہے، اس کے باغات کو، اگر کوئی شیعہ اس کے باغ ہے، زمین ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی. اگر کوئی شخص گمان ہے کہ یہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پھر آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں بنی امیہ کے زمانے میں کہ شیعہ حضرات آ کے وہاں پہ مجلس ماتم کریں گے؟ صحیح ہے. جی. لیکن ابھی دیکھیں نا، ابھی جلوس نکلتے ہیں جس میں جو چیزیں نکالی جاتی ہیں، مقصد ہے کہ وہ علم نکالا جاتا ہے، وہ جو بانس ہے یا وہ اس پہ علم، وہ کپڑے باندھے جاتے ہیں، وہ پورا سال وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہوتے ہیں. جو ڈولی نکالی جاتی ہے، جو جھولا نکالا جاتا ہے، ذوالجناح پورا سال وہ کوئی مقدس چیزیں نہیں ہوتی. جو محرم میں ہے. دیکھیں، یہ جو علم جو لوگ نکالتے ہیں نا، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ علم ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں نکلتے تھے، ان کا علم ہوتا تھا. ان کا علم کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا. جی. اور کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کا علم ہوتا تھا. یہ شیعہ جو علم نکالتے ہیں نا، اس کی یاد میں نکالتے ہیں کہ ہمارے رسول کا علم ہوتا تھا، جی ہمارے وہ مولا علی علیہ عمل السلام کا علم علم ہوتا سے تھا. مجھے نہیں مسئلہ. ہاں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امام نہیں، بارگاہوں میں پورا سال وہ ایک سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں تو کبھی جو علم کہیں ہے. رکھنا تو ہوتا ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فٹ بال تو نہیں کھیل رہے ہوتے نا، وہ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ معمولی چیز ہوتی ہے. امام بارگاہ میں جی. پورا سال علم کا احترام ہوتا ہے. عاشورہ کے علاوہ بھی علم کا احترام ہوتا ہے، جی. معمولی نہیں ہوتا. علم شیعوں کے ہاں، شیعوں کا علم سے بڑی عقیدت ہے. وہ خود مر جائیں گے لیکن علم کا احترام کریں گے. صحیح نا. یہ آپ نے کسی نے آپ کو غلط بتایا کہ بقیہ سال علم کا احترام نہیں ہوتا. ہمارے علاقے میں امام بارگاہیں ہیں، وہاں پہ وہ ایک سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں جو علم ہے بالکل. میں نے تو ایسا کی نہیں. اگر ایک سائڈ پہ، تو ایک سائڈ پہ کیا زمین پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، مطلب پھینکا ہوا ہوتا ہے بے احترامی کے ساتھ؟ اس طرح نہیں ہوتا. زمین پہ.
مجھے نہیں معلوم، ہم ایک نے تو نہیں سائڈ پہ دیکھا، رکھتے ہو۔ ہم نے تو اس طرح اچھا کبھی نہیں دیکھا بھائی. ہم نے جہاں دیکھا نا، شیعہ جو ہے نا علم کو، وہ ہمیشہ محرم کے علاوہ اس کی بڑی احترام عقیدت کرتے ہیں. اگر وہ اس طرح کوئی ہے بکر میں آپ کے یہاں اس طرح، مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے. ہوں۔ تو یہی میں نے بولا نا، ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں وہ پورا سال اس کو اس کہاں پہ طرح۔ رکھ دیں پھر؟ ایک سائڈ، ہمیشہ سائڈ پہ ہی رکھنا ہوتا ہے نا، جس جگہ بھی رکھو سائڈ پہ ہوگا نا. علم کو آپ جس طرح آپ جہاں کھڑے ہوں گے نا، آپ کی جانب سے وہ ایک سائڈ پہ ہوگا نا، تو کہاں پہ رکھیں آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ ہمیشہ تو جلوس تو نہیں نکال سکتے نا، سینے میں رکھ کے چلے جائیں، ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ ایک عاشور کے دن ہوتا ہے، نہیں، 40 کے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب جی جی، باقی سال اس کو اچھا تو ٹھیک کسی ہے جگہ چلیں پہ رکھنا ہوتا ہے نا. وہ امام بارگاہ میں دیوار کے ساتھ ہے، امام بارگاہ میں اسٹیج پہ رکھ دیا بھائی، وہ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. وہ جی دیوار سائڈ پہ ہوتا ہے نا، وہ تو وہ اس میں مشکل کیا ہے؟ جی۔ اچھا، یہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنا عمری لا کی، اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو ہے ہاں ہاں تراویح کا جو معاملہ تھا، جی اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے تراویح کے معاملے میں غضبناک ہوئے ہیں کچھ دن کے بعد، جب 2 دن یا 3 دن پڑھائی ہے تو اس دن پڑھائی کے نہیں ہے، بعد پڑھائی خود نہیں ہے، نہیں غضبناک ہوئے پڑھائی ہیں۔ ہے، نہیں پڑھائی ہے بھائی. میرا مناظرہ دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ. آپ نے نہیں دیکھا میرا مناظرہ مولوی ابرار صاحب کے ساتھ تراویح پر؟ شاید اس دن میں نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں اس میں دیکھیں. یہ اچھا جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی، یہ جھوٹ ہے. رسول صلی اللہ علیہ جی وسلم نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنا انہوں نے جھونپڑا بنایا مسجد کے اندر چٹائی کا، تاکہ وہ جی خود اپنا نماز پڑھ دیں تنہائی میں، پرائیویسی میں، اکیلے ہو کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا. صحابہ کو پتہ چل گیا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے صف بنا دی، اقتدا کر گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چل جاتا کہ میں نے انہوں نے اقتدا کی، وہ فوراً بیٹھ جاتے، نماز باطل کرا دیتے. یہ بخاری میں مختلف جگہوں پہ نص الفاظ ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں انہوں نے پڑھائی ہے؟ پڑھائی تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھائی جماعت کرتے ہیں، ایک نئی نماز ہے، یہ رمضان میں ہوتی ہے، رات کے وقت ہوتی ہے، میں پڑھاتا ہوں، آپ میں مجھے یہ پڑھانا ہوتا ہے. اگر رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑا بناتے ہیں مسجد کے اندر چٹائی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرائیویسی ان کو ضروری ہے، وہ جماعت نہیں کرانا چاہ رہے. پھر جب یہ 10 الفاظ ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، ان کے پیچھے صحابہ نے ان کی اجازت کے بغیر اقتدا کی ہے، اور پھر جو ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ آ کے انہوں نے ان کو نکال دیا مسجد سے کہ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ. جنہوں نے تراویح جی پڑھنے کی کوشش کی نا، ان کو مسجد سے نکال دیا. بخاری کی حدیث ہے، میں نے بار بار دکھا دی. تو پھر یہ بات غلط ہے اچھا کہ انہوں نے پڑھائی ہے. یہ بہتان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، نہیں پڑھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تراویح سنت کی تو کتابوں میں ایسے ہی باطل نا کہ کرا 3 دیا. دن پڑھائی۔ وہی 3 دن نہ، 3 دن یہ لوگ زبردستی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہر دفعہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطل کرا دیتے، پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیتے. حالت یہ ہے. جی ہاں. چل، جو ہم نے 3 دن تک پڑھی ہے، اس کے بعد بھی یہی بات ہے کہ غضبناک ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ لوگ گھروں میں یہ وہ نماز پڑھیں۔ غضبناک کس بات پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے آ کے ان کے گھر پہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ اچھا گھر پہ پتھراؤ کیے صحابہ نے، ٹھیک ہے نا، گھر پہ پتھراؤ اچھا کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اس پہ غضب کیا ہے، فرمایا عذاب نازل ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ. صحیح۔ اوکے، پھر اللہ یہ آپ کو حضرت سزا ابو خیر. بکر کے ارسلان دور بھائی میں بھی میرا یہی مناظرہ تھی، دیکھ لینا حضرت عمر کے پلیز، دور میں میرا بھی یہی مناظرہ تھی۔ آپ دیکھ لیں، مناظرہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں جی نے بہت محنت کر کے وہ سب بتا دیا. اوکے، وہ جواب نہیں دے سکے جی آپ کے جی، مفتی ابرار صاحب. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ارسلان بھائی آرام تھینک کریں. یو، اللہ حافظ۔